السلام علیکم ویورز، آج ہم جو ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ ہے اللہ کے ولی کی ویڈیو کہ اللہ کے ولی کی کرامات اور اللہ کے ولی کی باتیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اور چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت بابا روشن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ ساتھ ساتھ باتیں کرتے ہیں، ساتھ ساتھ دربار پر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بابا روشن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی کیا کیا خدمات سرانجام دیتی رہی اور یہ کیسے آئے، کدھر سے آئے، اور لوگ یہاں آ کر کیسی کیسی دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ کی ذات دعائیں قبول کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، کتنی کرتا ہے، ساری باتیں آپ کو سناتے ہیں، آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ ابھی ہم راستے میں ہیں، بابا جی کے دربار پر پہنچنے والے ہیں، تو وہاں جا کے دعا بھی مانگتے ہیں اور آپ کو پھر بتاتے ہیں کہ بابا روشن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر کن کن بیماریوں کی شفا یابی کے لیے لوگ آتے ہیں اور شفا پاتے ہیں۔ تو جناب والا یہ شروع ہو گیا بابا روشن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حویلی کا مقام۔ یہ کچھ قبریں ہیں باہر اور کچھ قبریں اندر ہیں جو آپ کو دکھاتے ہیں۔ اندر جا کے پھر دعا بھی مانگتے ہیں اور بابا جی کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ یہ بابا جی کی حویلی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہیں جناب بابا روشن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ابھی یہاں دعا مانگتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو بابا جی کی کرامات دکھاتے ہیں کہ بابا جی کی کیا کیا کرامات ہیں اور یہاں کون کون سی بیماری کی شفا کے لیے لوگ آتے ہیں اور شفا پا کے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ قل هو اللہ الاسماء لا یلد ولم یولد۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وسلم۔ صلی اللہ علیہ حبیبی وسلم۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وسلم۔ صلی اللہ علیہ محمد وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مولا یہ جتنی میں نے پاک کلام پڑھی، پاک کلام پڑھنے کا شدائے کربلا لگ جو گزار تمام پیانوں تمام حضرات والوں کی رواق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جنہوں چلے گئے سب کلمہ گو کے نام معلوم سب کو جنت الفردوس مولا سب پڑھنے کا سواب بابا روشن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رواق ان کے جتنے اہل و عیال اس قبرستان کے اندر بعد جتنے اہل و عیال جتنے رفقا ہیں، جتنے علی قبور ہیں، سب کی رواق ہم سب کے نام معلوم سب کے پڑھنے کا اس بار میں پیر امین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رواق سکتا
ان کے دربار کے آگے پیچھے جتنے بھی دفن ہیں ان کی بھی ارواح کو سجدہ ہوں، ان کے نام میں یا بابا روشن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے حضور حاضری قبول و منظور کیجیے۔ اور یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، ویڈیو بنا کر یا بابا روشن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا جی، اب ویورز دعا ہوگی تو ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ بابا جی کے دربار پر جو لوگ آتے ہیں، سب سے زیادہ جو لوگ آتے ہیں دو باتوں کے لیے جو یاد ہے۔ ایک تو یہ کہ جب بھی بارش نہیں ہوتی تو لوگ یہاں آ کر ختم دلاتے ہیں، اور بچوں کو، خاص کر کے بچوں کو کھلاتے ہیں، جو بھی چیز دیتے ہیں، جو بھی لنگر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات خیر کرتی ہے، تو زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ بارش ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے لنگر کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ ہماری مائیں بہنیں آتی ہیں اور کیا کرتی ہیں کہ آ کے بابا جی کو نہلاتی ہیں، مطلب دربار پر پانی ڈالتی ہیں، کیا کہتی ہیں کہ ہم بابا جی کو نہلا رہے ہیں، تو بابا جی کے پاس بیٹھ کے دعا مانگیں گے تو بابا جی کے صدقے اللہ تعالیٰ کی ذات بارش فرمائے گی۔ تو میں فیصد اگر نکالوں تو تقریباً 80%، 70-80% ایسے ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خیر کر دیتی ہے ان کے صدقے، تو بارش ہو جاتی ہے۔ اگر بارش نہ بھی ہو تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے کہ اللہ کا کرم ہوتا ہے اور اللہ کے ولی کی کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جس کسی کو گھٹنوں کا درد ہو، جوڑوں کا درد ہو، وہ لوگ ادھر آتے ہیں بابا جی کے دربار پر، تو ان کو بھی شفا ہوتی ہے۔ لوگ جمعرات کے دن آتے ہیں، یہاں دیا جلاتے ہیں، دیا جلا کر مطلب مغرب سے پہلے آتے ہیں، دیا جلاتے ہیں، یعنی کہ روشنی کرتے ہیں، تو اس کے بعد دعا مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جلد از جلد اس کو شفا یاب کرتے ہیں۔ تو اگر اس کے علاوہ دیکھا جائے تو تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، میں اپنا بھی ایک واقعہ بتا دوں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم ایک کام کرتے تھے۔ چھوٹے ہوتے ہوئے جب ہمارا رزلٹ نکلنے والا ہوتا تو رزلٹ نکلنے کے دن ہم ایک کام کرتے۔ کیا کرتے میں وہ آپ کو ویور بتاتا ہوں کہ مطلب ہم بھی کرتے اور بھی بہت ساری جو ہے نا بچے ایسے ہی کرتے، بس ایک ترتیب ہوتی ہے بچوں کی بن جائے جو بھی، تو پھر سارے وہی کام کرتے ہیں۔ کہ ہم ایک کام کرتے تھے کہ جس دن ہمارا نتیجہ نکلنا ہوتا ہم یہاں آتے اور یہاں آ کر آپ کو دکھاتا ہوں، ایک یہ پودا ہے جس کو ہم پھلائی کہتے ہیں۔ اس پودے سے ہم یہ پتے اتار کے کھاتے اور پھر کیا کرتے کہ یہاں آ کے بابا جی کے پاس دعا مانگتے کہ یہ بابا جی ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہم نے آپ کے درختوں کے پتے کھائے ہیں، تو آپ نے ہمارے لیے دعا کرنی ہے کہ ہم پاس ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے ہی کرتی کہ مجھے نہیں یاد کہ میں جتنی بار ادھر آیا ہوں یہ عمل کیا ہو اور میں فیل ہوا ہوں، بلکہ میں فیل ہوا ہی نہیں۔ میں نے جتنی بھی کلاسیں پڑھی، جتنی بھی تعلیم حاصل کی، میں فیل ہوا ہی نہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے، اور ان بابا جی کی اور والدین کی اور بھی بہت سارے لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ تو یہ تو باتیں میں نے آپ کو بتائیں جو لوگ یہاں بیماری کی شفا یابی کے لیے آتے ہیں۔ تو جو کرامت ہے بابا جی کی وہ میں نے آپ کو بتانی ہے
کہ بابا جی کی کرامت کیا ہے۔ یہ جو بتایا جاتا ہے کہ بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے، کہ یہ جس طرح ہمارے پاس تھوڑی بہت انفارمیشن پہنچی کہ یہ بابا جی کشمیر سے کہیں جا رہے تھے، راستے میں ہندوؤں نے ان کو شہید کر دیا۔ یہ بات سننے والی ہے اور بالکل ضمیر کو، روح کو جھنجھوڑنے والی ہے کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا کر کے دکھاتے ہیں۔ حضرت بابا روشن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کشمیر سے آ رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، راستے میں ہندوؤں نے پوچھا کون ہو تم؟ تو اللہ کا ولی جھوٹ تو نہیں بولتا، تو انہوں نے اپنا بتایا کہ میں مسلمان ہوں، میرا یہ نام ہے۔ تو انہوں نے کچھ ان سے باتیں کی، جو کچھ بھی کیا، اس کے بعد بابا جی کو شہید کر دیا۔ اور شہید کیسے کر دیا کہ دھڑ جو تھا وہ بابا جی کا کشمیری تھا، ادھر ہی پھینک دیا۔ جو کچھ کیا انہوں نے اپنا کام جو دکھانا تھا وہ دکھا دیا، لیکن ادھر بھی اللہ کے ولی تھے، انہوں نے بھی اللہ کی رضا پر لبیک کہا، اور بابا جی نے ان سے جو بھی گفتگو ہوئی، بات ہوئی، جو ترتیب بنی کی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو قتل کریں گے۔ انہوں نے بابا جی کو قتل کر دیا، مطلب شہید کر دیا، وہ تو قتل کہتے ہیں، شہید کر دیا۔ تو شہید کرنے کے بعد بابا جی کا سر جو تھا وہ پانی میں پھینک دیا، مطلب ادھر سے نہر گزر رہی تھی، پانی میں پھینک دیا۔ بابا جی کا سر پھرتا 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 کس کو ملا، کیسے ملا، جدھر ملا، جس کو ملا۔ الغرض شارٹ یہ ہے کہ بابا جی کا سر کسی کو ملا، اس نے کسی سے بات کی، اس نے کہا یہ جو چہرہ نظر آ رہا ہے یہ چہرہ تو عام چہرہ نہیں ہے۔ تو جس کسی سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ چلو ان کو دفنا دیتے ہیں۔ تو بابا جی کے چہرے کو، بابا جی کے سر کو دفنا دیا گیا۔ بہت سارا عرصہ گزرا، جن بندوں نے دفنایا ان کو تو پتہ ہے کہ سر دفنایا ہے۔ بہت سارا عرصہ گزرنے کے بعد اتنی بارشیں ہوئیں، اتنی بارشیں ہوئیں، اتنی بارشیں ہوئیں، اتنی بارشیں ہوئیں کہ جس کا حساب نہ رہے۔ بہت زیادہ بارشیں ہوئیں۔ بارشوں کے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ بابا جی کا جو دربار تھا، یہ میں آپ کو پاؤں کی طرف سے دکھاتا ہوں۔ یہ بابا جی کا پاؤں ہے، یہ پاؤں کی طرف سے میں آپ کو جگہ دکھاتا ہوں۔ یہ جگہ دیکھیں، نیچے سے یہ اوپر سے وہ نیچے تک آپ کو دکھا سکوں تو نظر آ جائے، نیچے تک یہ بابا جی کے دربار کا حصہ تھا۔ یہ دربار دیوار گر گئی۔ جب یہ دیوار گری تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، بہت ساری باتیں سامنے آئیں جو اللہ کے ولی کی کرامت بن کے ظاہر ہوئی۔ بابا جی نے اپنا آپ دکھایا۔ کیا دیکھا کہ بابا جی کے پاؤں کی طرف سے جو دیوار گری تھی ادھر بابا جی کی ٹانگیں نظر آئیں۔ جب ٹانگیں نظر آئیں تو یہاں کے لوگ حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ یہاں تو بابا جی کا سر دفنایا گیا تھا، یہ پاؤں کے در سے نظر آ گئے۔ آپس میں بات رکھی، پھر کہا کہ چلو کسی مستری کو بتاتے ہیں، یہ دیوار چڑھاتے ہیں، چلو جو کچھ بھی ہے۔ صاف لوگوں نے اس وقت دیکھا، اس وقت جو بھی لوگ تھے انہوں نے صاف لوگوں نے دیکھا کہ بابا جی کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ مستری ڈھونڈا، آگے پیچھے دیکھا، مستری نہ ملا۔ ایک مستری تھا جو ماننے والا نہیں تھا، تو اس نے کہا نہیں، آگے پیچھے یہ ہے وہ ہے، میں درباروں کا کام نہیں کرتا، یہ وہ ساری بات ہوئی۔
उसके बाद आपको शॉर्ट बताता हूँ कि पहले तो उसने काम करने से इनकार किया कि मैं दरबार पर नहीं जाता, दरबारों को नहीं मानता, तो मैंने दरबार का काम क्या करना है। वो सारी बात बताई कि आपने पैसे लेने हैं, काम करना है, आपको इस चीज़ से क्या लगे कि दरबार का काम करना है या जिसका काम करना है। मेहरबानी करें आए। मिस्त्री नहीं मिला, वही मिस्त्री था। मिस्त्री साहब आ गए। जब उन्होंने ये मामला देखा तो उसने पूछा ये तो हमने ऐसे सुना हुआ है। तो लोगों ने बताया कि हाँ जी हमने भी ऐसा सुना हुआ है। हम हैरान और परेशान हैं कि बाबा जी का यहाँ तो सर दफन किया था, ये पाँव किधर से आ गए। और जब उसने मिस्त्री ने जब बाबा जी के मतलब साफ हर चीज़ नज़र आ रही थी, यानी कि आधा समझ लें कि आधा दरबार जो है ना जो बनाया गया था उस वक्त आधा दरबार गिरा हुआ था, तो आधा दरबार नज़र आ रहा था। आधा यानी कि ठीक था, आधा गिर गया था। तो जो आधा गिर गया था उसमें बाबा जी साफ नज़र आ रहे थे कि ये बाबा जी के पाँव हैं, ये दायां पाँव हैं, ये बायां पाँव हैं। और सबसे मज़े की बात ये कि एक तो धड़ नहीं था, धड़ आ गया। दूसरी मज़े की बात जो उस मिस्त्री के लिए हैरानगी की बात थी वो ये थी कि एक तो बाबा जी का धड़ आ गया और दूसरा जो कफन था, कफन बिल्कुल साफ़ सुथरा, कोई मट्टी का एक ज़रा भी नहीं लगा हुआ था। ये दोनों चीज़ें देखकर वो इतना घबराया, इतना परेशान हुआ कि मैं आपको किन अल्फाज में बताऊं, बता नहीं सकता। परेशान हो गया। और ये बाबा जी की करामतें, दो करामतें देख कर कि एक धड़ आ गया, दूसरा और इनका कफन मैला नहीं हुआ, तो ये चीज़ें देखकर उसने एक काम किया, खुशी से काम किया, पैसे भी नहीं लिए। और ये भी साथ कहा कि आज मुझे पता चल गया कि मैं पहले तो सोचता था जो कुछ भी हमारे आबा व अजदाद पीछे जो कुछ भी कहते थे कि ये दरबार वाले ऐसे होते हैं, ये फ़िल्म होती है, ये होता है वो। आज मुझे पता चला कि ये फ़िल्म नहीं होती, अल्लाह के वली असल में अल्लाह के वली ही होते हैं और वो अपना आप दिखाए बगैर, ज़ाहिर किए बगैर नहीं रहते। तो ये थी बाबा रोशन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की करामात और जो यहाँ से शफा लोगों को होती। तो आखिर में उन लोगों को कहता हूँ कि जिन जिन लोगों ने अल्लाह के वली से मोहब्बत की हुई है और अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं वो ये सारी वीडियो एक बार देखें। वीडियो देखकर ये सारा वाक़या सुनें और अल्लाह के हजूर ऐसे अल्लाह के वलियों को वसीला बनाकर दुआएं मांगें ताकि अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों की भी दुआएं कबूल व मंजूर करे और हमारी दुआएं भी कबूल व मंजूर करे। तो अल्लाह की हजूर दुआ है कि आज मैंने जो अल्लाह के वली की ये वीडियो बनाई और ये वीडियो जहाँ तक भी फैले, जो भी इसको देखे तो अल्लाह के वलियों के साथ और ज़्यादा तल्लक हम सब का मजबूत हो। वस्सलाम। राजा अहमद दीन।